अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे आज स्टूडियोज़ में मेहमान हैं एजाज़ सैयद सीनियर जर्नलिस्ट और नसरुल्लाह मलिक हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। और आज की बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक ख़बर तो ये है कि पाकिस्तान की एक बड़ी अहम सियासी जमात तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, उसका बल्ले का निशान अभी बरकरार है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना वो महफूज फ़ैसला सुना दिया जो कि उन दरखास्तों के हवाले से था जिसमें पीटीआई के अंदर इलेक्शन ना होने के हवाले से उसके इन इलेक्शन में कराने में नाकामी को चैलेंज किया गया था। और आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 20 दिन की मोहलत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो अपने पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएं। ये तकाजा है पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट का भी, इलेक्शन के कवानीन का भी। और अगर 20 दिन के अंदर ये इलेक्शन नहीं होते तो फिर आने वाले इलेक्शंस के अंदर पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। और जब बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो फिर और बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं एजाज़ सैयद। हमारी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं गौहर अली ख़ान, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उनसे भी हम रब्ता करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। मगर एजाज़ सैयद, कितना अहम है आज का ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला? क्योंकि पहले से ये बातें हो रही हैं कि शायद तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगी भी या नहीं। तो मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो बैरिस्टर गौहर से पहले मालूम कर लेते हैं। हमें अभी ज्वाइन कर लिया बैरिस्टर गौहर साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो आपको मुबारक हो, आपको 20 दिन मज़ीद मिल गए पार्टी के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से। आप पाकिस्तान भर में इलेक्शन कराने के लिए तो बहुत बेताब थे, तो ये क्या हुआ, अपनी पार्टी के अंदर ही आप इलेक्शन कराना भूल गए? थैंक यू मतीउल्लाह जान साहब। नहीं, हमें टाइम मिल गया। हमने इलेक्शन करवाए थे जून 2022 में, हमने इलेक्शन करवाए थे। उससे पहले हमने अपने आईन में तरमीम करवाई थी और तरवीन ये थी कि जी सीक्रेट बैलेट ना हो, ओपन हो। और उसके रीज़न यही था कि 2002 का जो लॉ था उसके मुताबिक सीक्रेट बैलेट से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन का होना ज़रूरी था। और फिर बाद में जब कोर्ट ने ये इलेक्शन एक्ट चेंज हो गया कि ओपन होगा, तो उसके मुताबिक हमने आईन में तरमीम कर दी। इलेक्शन हमारी 8 जून को हमने कर दिया था। 9 जून को इलेक्शन हो गए थे। 10 जून को इलेक्शन कमीशन के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए थे। 10 जून से लेके आखिरी दिन तक इलेक्शन कमीशन ने कभी भी नहीं कहा था कि आपके इलेक्शन सही नहीं हुए या उसमें कोई कानूनी सुकम है। लेटर इनका आया था कि फॉर्म 65 नहीं है और नोटिफिकेशन पार्टीज का है वो नहीं है। इन द मीन वाल कुछ सर्कमस्टांसेस छोड़ गए तो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर लिया था 28 मार्च को। इलेक्शन कमीशन को जहां से गलती हुई वो क्या थी और क्यों इस मैटर को आगे ले जाया गया। 28 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने ये गलत किया कि इलेक्शन कमीशन ने जून के बाद पीटीआई ने अमेंडमेंट की थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगस्त में। बाद में पीटीआई ने कहा था कि नहीं, ये सहीन में मजीद तरमीम नहीं करेंगे पार्टी के, ये बाद में हम देखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया था कि सर वो जो आपने रिकॉर्ड पे कॉन्स्टिट्यूशन रखा है ये अगस्त 2022 का है, काइंडली ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक क्लास जून 2022 में जो अमेंड हुआ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और ये तो हमने विड्रॉ किया है 20 अगस्त वाला। तो कमीशन ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि मैंने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन रिकॉल किए। ये कब किसी ने कहा था? और फिर उसके लिए 2 एफिडेविट आए। एक एफिडेविट आया था अनवन मंसूर साहब का जो उस वक्त कोर्ट में थे, और एक एफिडेविट आया था जमाल अंसारी साहब का जो कोर्ट में मौजूद थे। और ये वो है, अगर आप देखें तो मेरा नाम भी उन्होंने गलती से लिखा था क्योंकि ये 2 केसेस इकट्ठे हुआ करते थे। एक खान साहब का एक केस था और रिमूवल फ्रॉम चेयरमैनशिप, तो ये इकट्ठे केसेस रहा। तो बहरहाल गौर साहब, अभी आप इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म को तस्लीम कर रहे हैं या इसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में? नहीं, हम हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। उसकी रीजन यही है कि ये जो ऑर्डर है ये स्टैंड नहीं कर सकते, चैलेंज करेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 20 दिन की जो मोहलत आपको दी गई है आपको कबूल नहीं है और आप इस नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर ऐसी बात होती कि ये 20 दिन का है, वो 20 दिन का उन्होंने ऑप्शन दिया, ये भी हमारा राइट है। पार्टी कंसिडर करेगी, पार्टी इस पे जायजा लेगी और पार्टी कोर कमेटी हमारी, और कल हमारी मीटिंग भी होगी इस पे, वो भी हम देखेंगे, वो भी हमारा एक ऑप्शन है। तो इस वक्त जो आपके पार्टी के चेयरमैन है वो कौन है? हमारी पार्टी का चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म वो आपकी पार्टी के चेयरमैन जो है इलेक्टेड हैं, लेकिन उनकी जो सज़ा हुई है तो शखाना केस में वो मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। तो इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि उनकी क़यादत में आप इलेक्शन में जा सकते हैं?
آپ ان کے اگر آپ کے سامنے آئین موجود ہے تو آپ آئین کی کتاب اٹھا لیں, آرٹیکل 62 63 دیکھ لیں. اگر الیکشن ایکٹ آپ کے سامنے موجود ہے تو اس کا سیکشن 232 دیکھ لیں اور ان کو پڑھ کے دیں اور خود فیصلہ کریں کیا وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. نہیں آپ بتائیں نا, کیا وہ سزا یافتہ نہیں ہے؟ نہیں, الحمدللہ وہ سزا یافتہ نہیں ہے. دیکھو اس کو جس طریقے سے سزا, میں تو اس کو مانتا طریقے کو نہیں, قانون کے مطابق کیا ان کی سزا ختم ہو چکی ہے یا برقرار ہے؟ یس یس یس, آپ خود اپیلیں بھی تو کر رہے ہیں اس کو ختم کرانے کے لیے. وکیل اعظم صاحب, ہائی کورٹ نے سینٹنس کو سسپینڈ کر دیا. ٹھیک ہے, ختم نہیں کیا. نہیں, سسپینڈ کر دیے, ختم. اگر سسپینڈ ہو جائے تو یہی ہوتا ہے نا, وہ نہیں رہا تب جا کے تو کورٹ کو کرتی. اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کی سزا بھی جو سسپینڈ ہوئی ہے تو نواز شریف صاحب بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. دیکھ لیجیے گا متی اللہ جان صاحب, ڈفرنس دیکھ لینا پلیز. یہاں آپ کو میں ایک ڈفرنس بتاتا ہوں. وہ ڈفرنس کیا ہے, میاں صاحب کی سینٹنس آج بھی سسپینڈڈ نہیں ہے بائی دا ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کا آرڈر نکالے, اتنا بڑا ریلیف اس کو دیا گیا ہے کہ آج بھی آپ کے پاس کوئی بھی آرڈر نہیں ہے جس میں ہائی کورٹ نے لکھا ہو کہ یس میاں صاحب یو کین لیو دا ہاؤس, یو کین گو, یو کین ہیو بیل, یور سینٹنس از سسپینڈ. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی کے اندر اب نئی قیادت کون سنبھالے گا؟ عمران خان تو الیکشن لڑیں گے, عمران خان پھر امیدوار ہوں گے پارٹی چیئرمین کے. عمران خان صاحب پاکستان کے عوام کے دل میں ہیں, ہمارے دل میں ہیں. وہ آج بھی چیئرمین ہے, کل بھی چیئرمین تھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی چیئرمین رہیں گے. تو ان کے مقابلے میں اب کوئی بھی نہیں آئے گا اور یہ الیکشن 20 دن کے اندر دوبارہ سے ہو جائیں گے. عمران خان جیل سے الیکشن لڑیں گے پارٹی کا؟ نہیں, وہ پارٹی کے الیکشن لڑنے کا طریقہ کار آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے. لیکن الیکشن کرنے یا صرف ہائی کورٹ جانا ہے, یہ فیصلہ ابھی ہم کریں گے اور جس وقت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ جان صاحب ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں, آپ کو بھی بتائیں گے. اچھا, اور اعجاز صاحب کو بھی بتائیں گے. تو ٹکٹوں کا فیصلہ بھی جو ہے آپ کے کپتان صاحب ہی کریں گے, ٹکٹوں کا فیصلہ بھی؟ جی, ہماری ایک صرف خان صاحب ہی کرتے ہیں, سارے فیصلے خان صاحب ہی کرتے ہیں. اچھا, اور آپ کے وکلا کو اس دفعہ زیادہ قیادت مل رہی ہے پارٹی کے اندر؟ جو انتخابات ہوں گے اس کے اندر زیادہ تر وکلا آ رہے ہیں یا سیاستدان بھی آئیں گے؟ نہیں, سیاستدان ہوں گے, وکلا بھی کچھ ہوں گے, لیکن یہ سارا ڈیسیجن جو ہے یہ پارٹی کرتی ہے اور پارٹی کے پاس الحمدللہ ٹیمیں بنی ہیں. پارٹی کی کور کمیٹی ہے, پارٹی کے جو پولیٹیکل کمیٹیز ہیں خان صاحب کو بریف کیا جاتا ہے. تو ویری ڈیموکریٹک پروسیس انشاءاللہ. ویسے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گوہر بھائی کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں آپ بھی پارٹی کے اندر؟ آپ کس عہدے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں, میں تو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کا میں چیف الیکشن کمشنر بھی ہوں, تحریک انصاف کا سپوکس پرسن بھی ہوں, خان صاحب کا بھی سپوکس پرسن ہوں اور کور کمیٹی کا بھی ممبر ہوں. تو دیٹس انف. تو عمران جو کہہ رہے ہیں تو ارادہ تو اپنی جگہ بھائی سارے فیصلے پارٹی نے کرنے ہیں, تو جو فیصلہ ہوگا. گور صاحب, آپ جو عمران خان صاحب کو بلا مقابلہ منتخب کروائیں گے پھر؟ دیکھو ابھی پارٹی نے 1-2 دن میں فیصلہ کرنا ہے کہ فیوچر کورس آف ایکشن کیا اڈاپٹ کرنا. ہم نے پارٹی الیکشن بھی کروانا. یہ بھی فیصلہ پارٹی کرے گی کہ کون امیدوار ہوں گے اور کون نہیں؟ یہ بھی فیصلہ پارٹی کرے گی کہ پارٹی کے اندر عہدے کے لیے کون کاغذ فائل کرے گا کون نہیں؟ نہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے. وہ تو پارٹی میں تو قانون کے مطابق اور لا کے مطابق تو ہر کوئی نامینیشن فارم فائل کر سکتا ہے کہ مجھے کر لو. چیئرمین کے عہدے کے لیے کوئی بھی نامینیشن فارم فائل کر سکتا ہے یا نہیں, یا کرے گا؟ نہیں, یہ دیکھو میں لا کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ لا کی بات یہ بتا رہا ہوں. لیٹس سپوز اگر میں نے اعجاز سید کو نامینیٹ کرنا ہے تو وہ پارٹی کے 2 بندے کہیں گے کہ اس کو نامینیٹ کرے, تو جو بندہ عہدے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ خود ڈاکومنٹ نہیں فائل کرتا, کوئی اور ان کے لیے کرتا. تو چیئرمین کے عہدے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی پارٹی کے اندر سے امیدوار آ سکتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں اجازت ہے نا, کوئی مانے تو نہیں؟ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. اور آپ خان صاحب کو بلا مقابلہ بھی منتخب نہیں کرانے جا رہے بطور الیکشن اگر کمشنر؟ یہ فیصلہ ہوگا کہ الیکشن تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ متی اللہ جان صاحب, آپ کو انشاءاللہ انفارم کریں گے. صاف اور شفاف انتخابات کرائیں گے نا آپ, کیونکہ آپ کو الیکشن کمشنر پہ بڑے اعتراض ہوتے ہیں. تو آپ خود اب الیکشن کمشنر ہیں اپنی پارٹی کے انتخابات کے لیے, تو آپ کیسے صاف اور شفاف بنائیں گے اور اس میں پیسے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا؟ متی اللہ صاحب آپ کو سب چیزوں سے انفارم کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر, بہت شکریہ گور صاحب. صاحب بڑا مشکل ہوتا ہے پارٹی کے اندر الیکشن کرانا. ایک دفعہ میں نے گور صاحب سے پوچھا تھا ہائی کورٹ میں, ابھی تو خیر کافی محتاط ہو گئے تھے, میں نے کہا چیئرمین صاحب کے خلاف کوئی امیدوار آ سکتا ہے؟ کہتے نہیں, ہم تو ان کو بلا مقابلہ منتخب کروائیں گے. تو میں نے کہا آپ کا کیا عہدہ ہوگا؟ اس نے کہا میں الیکشن کمشنر ہوں. تو ابھی گور صاحب تھوڑا محتاط ہو گئے تھے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے
ایک طویل عرصے کے بعد ایک تو یہ فیصلہ دیا ہے، یہ بات ان کی درست ہے کہ بڑے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور پھر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا پارٹی کے اندر جو لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں اور جو ان کے قائد ہیں وہ جیل میں ہیں، ڈسکوالیفائڈ ہیں، ابھی تک وہ سزا یافتہ ہیں، اور بڑی تعداد میں وکلاء ہیں جو باقی بچے ہیں، تو یہ پارٹی کے اندر انتخابات ان حالات میں کیسے پی ٹی آئی کے اندر آپ دیکھیں؟ متی بھائی، اگر پاکستان کی جو ہسٹری کا پیٹرن دیکھیں نا تو وہ ہوتا یہی ہے کہ جب بھی کسی پارٹی کا لیڈر اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے جہاں پر اسے اقتدار سے نکل گیا ہو یا نکال دیا گیا ہو، جیل چلا گیا ہو، تو پھر اس کی پارٹی سے دعوت بھی لی جاتی ہے. یہ ہسٹورک ایک پرسپیکٹو ہے. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مجھے ذاتی طور پہ ایک بات کا پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، تو اس میٹنگ کے حوالے سے مجھے پتہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے ارکان ہیں، پرٹیکولرلی جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جن پر عمران خان صاحب خود بڑی اعتراض کرتے رہے، تو اس میٹنگ میں مجھے کسی بندے نے بتایا تھا کہ جو بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو پورا لیول پلینگ فیلڈ دیں اور ہم اپنے اوپر کوئی بات نہیں لیں گے، وہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھی تھے. تو یہ ظاہر ہے ان کو بھی اپنی امیج کا پتہ ہے کہ اگر وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا فاؤل پلے کرنا، یا امپائر اگر کوئی غلط اشارہ کر دے، غلط آؤٹ دے دے، تو وہ بھی ہے. تو میرے خیال میں چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمشنر آف پاکستان کو اپنے جو نا آئینی اور قانونی جو ان کے اختیارات ہیں اور اس کا پتہ ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ چاہیں گے کہ اس طرح ہو، کیونکہ ظاہر ہے ان کے اوپر بھی سوال اٹھیں گے، لیکن یہ قانونی معاملہ بھی ہے ایٹ دی سیم ٹائم. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، تاکہ ایٹ دی باٹل نیک الیکشن سر کے اوپر ہیں، یہ سارا پروسیس ہے. تو میرے خیال میں خیر اس کے اوپر بہت ساری باتیں بھی کی جا سکتی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، مگر بات صرف ایک جماعت کے الیکشنز کی نہیں ہے. پاکستان میں آج تک سیاسی جماعتوں کے اندر جو انتخابات ہوتے رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ رہا ہے، ایک ایسی رسمی کارروائی. کوئی اس کو ولیمے کی تقریب کہتا تھا، کوئی اس کو ایک جلسہ جلوس کہتا تھا، مگر ان پارٹیوں کے اندر ہونے والے الیکشنز میں کوئی الیکشنز والا ماحول نہیں ہوتا، تاج پوشی ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.